والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى. During these 3 nights, I have tried to explain the stature of Hazrat Fatima Zahra and the words from the Holy Quran and the words from the Holy Prophet ﷺ describing her position. The Holy Quran in detail, in many surahs, talks about her life. Surah Kawthar, in Surah Muzzammil, in Surah Hal-Ata or Dahr, in Ayat Tathir, in Ayat Mubahala, in many other ayat. In fact, there are many ayat which are revealed for Hazrat Zahra salam alaiha. And there are many traditions compiled by both Shia and Sunni scholars that describe her life. And tonight, I know her fadail and her masaib are very controversial in the sense that many people do not understand that how can an 18-year-old be of the highest position and the best lady to have ever lived on the surface of the earth, which is the Shia belief. So amongst the Muslims, her fadail are disputed, and also her masaib are disputed. And without offending anyone, I would like to go into some details about some of the events that happened in her life and her stance. And I want to discuss her stance, especially on Fadak. Now, with that position that she had, she was the most important person to the Holy Prophet. She was the most beloved person to the Holy Prophet. And in fact, there is a hadith that when she asked her father, Ya Abati, oh father, who do you love more? Do you love Ali more than me, or do you love me more than Ali? Because she had seen how much he loves her, and she had also seen how much he loved Imam Ali alayhi salam. The Holy Prophet said, you are more beloved to me and Ali is more revered to me. Ali ki izzat zyada karta hu, aapse mohabbat zyada karta hu. So there's a slight difference between the two. Okay, I'll not go into. But there are so many words from her stature. This hadith that I've chosen, that she is the queen of all the ladies from the past and the future. Now, there are different types of ahadith. Ahad, which is solitary or single chain of narration. There is only one chain. And then there are more than one, mutadafir. 10 or more is called mutawatir. Rejected by any Muslim. Like, for example, the hadith of Ghadir. 124 different companions of the Holy Prophet have reported it. Man kuntu mawlahu fahad alima. This hadith.
But this hadith that I've chosen, then mutawatir in itself has two types. One is mutawatir lafzi, the other one is mutawatir ma'navi. Mutawatir is something that is 10 or more chains on it, reports. There are 10 or more chains of reports. Mutawatir lafzi means that the words have appeared the same in the different reports. But mutawatir ma'navi, the words may have changed, but the meaning is the same. Did everyone get that? For example, many hadiths say that whoever dies will see me, from different reporters, but with different words. So the meaning is same, but the words may be different. Or for example, where the Holy Prophet says, Inni tarikun fikum thaqalain, kitab Allahi wa itrati ahl bayti. So I'm leaving behind two weighty things, thaqalain. In another hadith it says, khalifatain. In another khalifatain meaning kitab and itrat. Amrain, kitab and itrat. But it is always kitab and itrat, Quran and Ahlul Bayt. But the word, for example, thaqlain may change. Everyone with me so far? This is called mutawatir ma'navi, meaning the meaning is the same, but the words may have changed. Many of the Shia scholars believe that the Holy Prophet repeated this hadith, and I also believe this. He did not just say it once. So it is not the Sahaba that have confused the words. It is the Holy Prophet who has repeated the hadith because of the importance. Some were not here, so I'll repeat the hadith. So he continuously repeated the words that I'm leaving behind Quran and my household, my family. 100 years it has always appeared as Quran and Ahlul Bayt. In the first 500 years, no even Sunni scholar has mentioned that it is Quran and Sunnah. It is the first writer, Muhammad, At-Tabaqat ibn Sa'ad, Muhammad ibn Sa'ad. In his At-Tabaqat, 500 years after the Holy Prophet, says that the Holy Prophet said Quran and Sunnah. Okay, that's not my topic, I don't go into that. But this hadith that I've chosen, it is mutawatir ma'navi. Meaning the words may be different, but this hadith has appeared with different reports in many, many different books. For example, if everyone is so far with me, Imam Muhammad ibn Ismail Bukhari, in his Sahih Bukhari, he mentions this hadith in Bab Manaqib Fatima, but different wording. He says, Fatimatu Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Fatima is the queen of all the women of paradise. Meaning the same thing. In the paradise will be Maryam salamullah alaiha. In the paradise will be Khadija salamullah alaiha. In the paradise will be Hazrat Asiya salamullah alaiha. In the paradise will be Hawa, Sarah, Hajra alayhim salam. And all of them will be there, and Fatima will be Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. So the mutawatir ma'navi. So the words may have changed, but the meaning is the same. With such a wording about her stature, she finds it difficult to prove her case in the court of the government in her time. And I said, without offending anyone, I will try and mention the entire incident of Fadak. So I will not use certain words very openly and many names, but I hope people can pay attention and get to the point. Now, before I explain Fadak, I want to very quickly explain a few words from the Holy Quran and the Hadith. There is Mal al-Ghanima. Yes, Mal al-Ghanima. Whenever the Muslims went to battle against non-Muslims, the war booty was distributed by the Holy Prophet ﷺ amongst all Muslims, or all the people that went to the battle. Now, the Holy Prophet would always give the conqueror a higher share, and the conqueror was Ali ibn Abi Talib all the time. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Abhi tak log hain, mujhe umeed hai. So the conqueror would get a higher share, and the people who fought, and the people sometimes, they arrived ba'd al-fath. Do you understand that term? The people who arrived after the battle had been won. So they would come, Ya Rasulullah, I've also come. The Holy Prophet ﷺ was so kareem, he was so generous, he would never say, hang on, we've already fought. And no, he would say, okay, fine, you've come now. He would still give them. He would never say, well, you ran away the last time. Never.
he would always contribute something or the other to the people who were coming. Even the people who came after the battle was won. He would always contribute. This is called Mal-e-Ghanima. Yes, Mal-al-Ghanima, war booty. The Holy Quran has given another term, Anfal, Surah number 8. Anfal are, for example, the mountains, the oceans, Most of the earth is Anfal. I hope people are here. That is not owned by anyone. No one can ever claim that I own the ocean or the river is mine. Mountains, rivers, deserts, the jungles, forests, all of these are Anfal and they belong to the Holy Prophet, and after the Holy Prophet belong to the Imam. Why does it belong to them? Because only they can rule over those. Only they can control those. These are called Anfal. I don't have time for going into more details. The third is Fay. Fay is another term in Arabic. Ma'afa Allah, the Holy Quran also uses it. You did not ride the horses, you did not fight. So when you fight in a battle, whatever you conquer, wherever it is war booty, and it's distributed amongst all Muslims, the ones who fought. But when you did not fight, the Almighty, the Holy Quran says, Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran says, it is Fay. Fay only goes to the Holy Prophet. Everyone with me? Because you did not lift your swords, you did not fight, you did not ride your horses, you have no share in it. The entire Fay belongs to my messenger. Allah subhanahu wa ta'ala made that rule. This is in the Holy Quran. The Muslims went to battle. The Holy Prophet fought 27 or 28 battles. Ghazwa, as they call it, yes? Syria is the one that he did not attend himself. He sent. Sometimes there was only 1 or 2 people fighting in it, 5 people, 4 people. He said, and that's called Syria. 83 altogether, 27 that he took place. He went himself. All Muslims and non-Muslims agreed that 27 or 28. Out of 28, 27 were defensive battles, meaning he was under attack. And 1 was offensive. He went to attack, which is Khaybar. I believe even Khaybar is not an offensive battle because he had given the warning to the people of the Jews of Khaybar that don't attack my people. If you don't stop, I will come and take a revenge. 3 times he notified, and the 3rd time he went and he conquered Khaybar. Now, the battle happened in Khaybar. 140 kilometers from Medina on the way to Khaybar is Fadak. Khaybar and Fadak were both ruled by the Jews. They were tribes living there. The Holy Prophet conquered Khaybar. On the way back to Medina, he stopped at Fadak, and the Jews of Fadak said, we heard you have a fighter called Ali ibn Abi Talib or Haydar-e-Karrar. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. We do not wish to fight. We will not go to battle. We are submitting Fadak to you. So there was no battle in Fadak. It is fair. Does everyone understand that now? It was fair, meaning the Sahaba had no share in it. Any Pakistani sitting here? They would know Tosha Khana? Okay, Tosha Khana, there is a lot of stuff going on in Pakistan about the previous Prime Minister. I don't want to name him for obvious reasons. I do travel to Pakistan quite often. So something that belongs to the treasury. Please, if you don't understand all of these words, you will not understand my case that I'm putting forward. So war booty, Malul Ghanima is treasury. Yes? Belongs to the government. Tosha Khana belongs to the government. Fadak was not something that belonged to the government. It was the Holy Prophet's. Allah subhanahu wa ta'ala gave it to him. As soon as he returned to Medina, an ayat came. وَآتَ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. O my messenger, give the share of your near ones to them. This is Amr, an order. So Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Holy Prophet, O my messenger, give the share of your near ones to them. The Holy Prophet looked at all the near ones, and the closest and the nearest to him was Fatima to Zahra.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. So he gave Fadak to Fatima to Zahra salamullah alaiha. He said, Fatima, Fadak is yours. She said, Baba, I will never go to Fadak. You've given me a property which is far. And so he said, you can appoint someone to look after. She said, then I appoint Ali ibn Abi Talib. The power of attorney was given to Imam Ali Islam. I'm putting forward a case in the legal terms so you all understand it. So it's not treasury. The Muslims did not fight there. It was the Holy Prophets. Allah said to him to give it to the near ones, and he gave it to Fatima. When he gave it to Hazrat Fatima, she said that I will never go there. So the Holy Prophet said, you can appoint someone. She appointed Imam Ali salam. The Holy Prophet wrote a letter saying, this is from Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadak is from the Holy Prophet. He wrote his name to Fatima to Zahra. And Shahid, Allahumma salli ala Muhammad. And I'm making Ali a witness over this case. So he made Imam Ali Islam a witness over it. And Ali is his Shahid. She called Imam Ali Islam and she said, Ya Abul Hassan, look after Fadak for me. So he appointed people who were working at Fadak. Some farmers who would look after, it was a big place. Why would Allah subhanahu wa ta'ala give Fadak to Fatima? Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Is there any compensation for a favor except for a favor? Except a favor? The favors came from Khadijatul Kubra for Islam and the Muslims. And Allah wanted to return that favor to Khadija through his daughter. And he knew that Fatima to Zahra is a rightful inheritor of Khadija, like mother, like daughter. The mother had given everything to Islam, and the daughter will do similar. She would sacrifice everything. She would not accumulate wealth. She would distribute it. So he gave it to her. And a lot of the time, for the next 3 years, the expenses of the treasury, she would contribute generously towards it for the Holy Prophet. Now comes 11 Hijrah. 28th of Safar, the Holy Prophet leaves. And she's sad and, okay, I've been requested that there is no space at the back. There is space on the right-hand side. If you can, some of you can all please move on this side towards your left. And that way then we will have space. People who are standing, please, it's winter. So if you can all move forward a little bit. There is some space at the front on your left. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. The people sitting at the back, if you can all just please get up and come on this side, then please, it will make it a bit easier. If you can. Allahumma salli wa ajil farajahum. Can I continue? Now, Hazrat Fatima Zahra Salam Alaiha had appointed Imam Ali Islam. In 11 Hijrah now, what happened was, one day, the people came to the door of Imam Ali Salam and Hazrat Fatima, the farmers who were working at Fadak. And they said, can we speak to Hazrat Fatima, Imam Ali Salam? A servant went to the door and called Hazrat Fatima. Imam Ali Salam is not at home. She said, what is it? From behind the door. They said, we have been thrown out from your farm, from the garden, from Fadak. It has been occupied, it has been taken over by the government. For what reason? They haven't said anything. We have been battered and we've been thrown out, they've taken over. She said, okay, you can leave. So then she calls on to the ladies of a family member. She says that, O Asma, O Fidda, O Ayman, call my cousins, my aunts, the ladies of I want to go and claim my right. Between Imam Ali salam and Hazrat Fatima, a number of things were said to the government. Number one, when she claimed Fadak, she said, Fadak is mine. The government said, it is not yours. So she was belied. The lady that went to Mubahala, and the Christians accepted that she is truthful. She is Siddiqa.
Maryam is Siddiqa in the Holy Quran. Maryam salamullah alaiha is Siddiqa. Fatima is Siddiqa Kubra, the greatest Siddiqa. And if someone says no, someone else is Siddiq or Siddiqa, then ask them, why did the Holy Prophet not take them in Mubahala in place of Imam Ali and Fatima Zahra alayhim salam? He said, this is mine. They said, no, you bring witnesses to prove that it is yours. Fadak is yours. Bring witnesses. She said, I don't need witnesses because Fadak is in our possession. You have thrown our farmers out. You bring witnesses. Did you all follow that? The British gave a law to the world, but this law was given originally by the Holy Prophet, because the British in the last few hundred years have given it to the world. The Holy Prophet gave this law 14 centuries ago. The law is called in Arabic Qa'idatul Yad. Qa'ida, Qanun, yes? Qa'ida is a law. Qa'idatul Yad. Yad is hand. Qa'idatul Yad. The law of possession. The British call it the law of possession. This ring is in my possession. It fits me. It is mine. If a person claims that this ring is his, then they need witnesses, not I, because I have the possession. Did everyone get that? I have the possession. So someone who claims that the ring is theirs, they need witnesses. When Hazrat Fatima salam alaiha said to the government, Fadak is mine, the government said, bring witnesses to prove that it is yours. She said, I don't need witnesses. We have it. You just threw out our farmers and took over. For you to take the possession, you need witnesses. I don't. You're throwing our people out. He said, well, we've taken over, so you bring witnesses. She said, okay, if you want witnesses, I will bring witnesses. So my first witness is Ali. Ali ibn Abi Talib alayhi salam. The government said, we will not accept the witness of Ali alayhi salam. Why not? I'm saying alayhi salam. Why not? The government said, because Ali is your husband. She said, does the Holy Quran say that the witness of the husband for wife is unacceptable? The government said, no, the Quran doesn't say that. She said, did my father ever say that the husband's witness for wife is unacceptable? The government thought and said, no, your father never said that the witness of the husband is unacceptable for a wife. Then why wouldn't you accept my husband's witness for me? The government said, we will not. We've decided we will not accept your husband's witness for you. If you have any other witnesses, then bring them. She said, I have two more witnesses, my two sons, Hassan and Hussein. The government said, but they are not baligh. The Holy Prophet would only accept witnesses from adults. They are children. She said, oh, have you realized that they are children? Did my father not realize when he was saying, Al-Hassanu wal-Husainu Sayyida Shababi Ahlil Jannah? Hassan and Hussein are the masters of the youth of heaven. He did not wait for them to become youth. They are 9 and 10 now. They were 4 and 3 when he said they are, not that they will become. They are now. Al-Hassanu wal-Husainu Sayyida Shababi. Why did he not wait for them to become grown-ups and say, then they are the masters of the youth of heaven, when they become youth themselves? He said, I don't care. I will not accept the witness of the children. She said, I have another witness. Who is your witness? Ayman. If you've not heard of Hazrat Ayman radiallahu anha, she was a slave girl of Hazrat Amina, salamullah alaiha, the mother of the Holy Prophet. And the Holy Prophet inherited her from his mother. Inherited her. I'm not sure if people are here. He had inherited. Now the Holy Prophet said, I free you. She said, I will not leave, because I had promised your mother that I will always remain in your service. Hazrat Fatima Zahra said, Ayman is my witness. Hazrat Ayman was a very elderly woman. She walked forward and she said, I will give witness for Fatima. The government said, we will not accept the witness of Ayman. Why not? She's a woman. The Holy Quran says the witness of a woman is half. So her witness is half. We need one complete witness to say that Fadak is yours. Ayman's witness is half. Hazrat Ayman stood up in the masjid and said, O Sahaba of the Holy Prophet, do you remember that in this masjid the Holy Prophet said, if Ayman ever gives a witness, then her witness is complete.
Her witness is not half. Do you all remember? Everyone kept quiet. She said, your silence proves that you all remember. Otherwise, you would have all confronted me and said, we don't remember. You not speaking proves that you all remember. The government said, Ayman cannot give a witness. My question, you have heard this part. Another part that you may not have heard. My question to everyone. Please, I need everyone's attention. Were Hazrat Salman Farsi radiyallahu anhu not in the masjid? Was Hazrat Abu Dharr Ghaffari not in the masjid? Was Miqdad ibn Aswad radiyallahu anhu? Was Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu? Was Bilal? All of a long list of Sahaba. Do you think if Fatima to Zahra had asked any one of these people to say, Salman, please get up and give witness for me. Abu Dharr, Miqdad, Ammar. Do you think any one of them would have denied Fatima to Zahra salam alayha? Never. Please pay attention. This is a conclusion that I've not read in books, but this is something that I want to draw your attention to. Not only just these four, not only just 5 or 6, a long list of Sahaba. If Fatima to Zahra salam alayha would have called the names of any one of these people and said, give a witness that Fadak is mine, do you think they would have said no? Never. They would all say yes. But she said no, I will not bring any more witnesses. Why? Because she wanted the world to know the people who went in Mubahala and were accepted by the Christians were rejected by a Muslim companion. The Siddiqa was said, no, we do not accept. They say the biggest dhulm, the greatest injustice to Fatima to Zahra was that they belied her. And you know what she said? Ayyuhan nas, i'lamu anni Fatima. O people, please be aware, I am Fatima. Wa abi Muhammad. My father is Muhammad. Aqulu awdam wa badwa. Wala aqulu ma aqulu ghalata. Wala af'alu ma af'alu shatata. Whatever I say, I never say false. Whatever I do, I never do wrong. Will you remain quiet? A'ughlabu ala irsi? Will they deny me my rights and you will all hear and keep quiet? People cried, but no one stood up. She turned around to the government. And no one inherits us. She said, hang on. For everything you are asking me for a witness. Do you have a witness for this hadith? How could my father say something against the Holy Quran? The Quran was revealed to him. Do you have a witness for this hadith? The government said, no. The Holy Prophet said it to me when I was alone. A lady shouted, no, father. When the Holy Prophet was saying this to you, this hadith, I was behind the curtains. I was listening. I'm your witness. Don't be frightened by this lady. Don't get under pressure. I heard the Holy Prophet say this hadith. He said, I have a witness now as well. You know, when tomorrow he died, the daughter said, I want my father to be buried in the house of the Holy Prophet. You know, the Holy Prophet is buried in his own house. Imam Hassan alayhi salam said, how? Why do you want your father to be buried in the house? She said, a part of it is my inheritance.
I am the inheritor of the Holy Prophet. Amongst the part of my inheritance, I want my father to be buried. Imam Hassan said, but you gave a witness against my mother that the prophets have no inheritors. If a daughter cannot inherit the prophet, then how can a wife inherit the prophet? जब बेटी वारिस नहीं हो सकती तो बीवी कैसे वारिस हो सकती है? अब समझ में आया मौला हसन की लाशे पे तीर क्यों आए थे? मौला ने एतराज किया था, आपने मेरी मां के खिलाफ गवाही दी, अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। अगर बेटी वारिस नहीं है तो फिर बीवी कैसे वारिस? तो बीवी ने कहा कि भाई अभी हर बात पे मुझसे गवाह मांगते हो ना, ये जो हदीस अभी तुमने घड़ ली, इस हदीस का कोई तुम्हारे पास गवाह है? उन्होंने कहा गवाह कोई नहीं, तन्हाई में मुझसे कहा था, रसूल इस्लाम ने मुझसे तन्हाई में फरमाया था। बेटी ने गवाही दी कि नहीं मैं सुन रही थी जब आपसे फरमा रहे थे रसूल खुदा। जनाब सईदा ने कहा मैं कैसे मान लूं ऐसी हदीस, मेरे बाबा पे कुरान नाजिल हुआ। हुकूमत ने एतराज किया, कहा कुरान में कहां लिखा है अंबिया के वारिस होते हैं? बीबी ने कहा कुरान करीम में बहुत सी आयत है। अब सुनिए, बीबी ने यहां 4 आयत से इस्तेफादा किया, सुनना चाहेंगे ना? बीबी ने फरमाया वरिसा सुलेमान दाऊदा, सुलेमान दाऊद के वारिस बने, वारिस बने। कुरान की आयत है, सुलेमान नबी, दाऊद नबी। सुलेमान बेटे, दाऊद बाप। तुम कहते हो अंबिया का कोई वारिस नहीं, वो किसी के वारिस नहीं। कुरान कह रहा है अंबिया का वारिस भी है और नबी वारिस भी है। मीरास जिसकी है वो भी नबी, और जिसका वो वारिस वो भी नबी। हुकूमत बिल्कुल खामोश। बीबी ने कहा कुरान करीम में आयत है, जनाब ज़करिया की दुआ, रब्बे हबली मिल्लत उनका वली, परवरदिगारा अपने पास से मुझे वली इनायत फरमा, यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब, जो मेरा भी वारिस हो, पूरी आले याकूब का वारिस हो। कहा अल्लाह ने नबी ज़करिया को एक ही बेटा दिया, नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, वो है हजरत यहया अलैहिस्सलाम। हजरत यहया भी नबी, जनाब ज़करिया भी नबी, जो वारिस हैं वो भी नबी, जिनके वारिस हैं वो भी नबी। तुम कहते हो नबी का कोई वारिस नहीं, कुरान कह रहा वारिस है। तवज्जो है मेरे साथ? पटाखों से डर तो नहीं रहे लोग? मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुकम्मल करूंगा, तीसरी मजलिस से आखिरी। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब खातून जन्नत ने कहा कि अल्लाह तुम्हें कुरान में कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ए ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के मुतालिक, तुम्हारे बेटों का हिस्सा बेटियों की निस्बत दुगना है। बीबी फरमाती हैं यहां पे इस आयत में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इस्तिस्ना नहीं है, इस्तिस्ना नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अल्लाह ने नहीं कहा इसमें अंबिया की बेटियां नहीं है। जो पाकिस्तानी है वो समझ सकते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान एग्जेम्पशन मांगते हैं ना, एग्जेम्प्ट कर दें, हमें इस्तिस्ना दे दें। जब कोई कहता है ना मुझे इस्तिस्ना दे दें, वो ये नहीं कह रहा होता मैंने जुर्म नहीं किया, कानून नहीं है, वो ये कह रहा होता है चोर हूं लेकिन मुझे इस्तिस्ना दे दो। बीबी ने फरमाया यहां अल्लाह ने कोई एक्सेप्शन नहीं करार दी कि नबियों की बेटियों की मीरास नहीं है। तुम कहते हो नबी किसी के वारिस नहीं, उनका कोई वारिस नहीं। कुरान में अल्लाह कह रहा है सबकी मीरास। मैंने तुम्हें अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ने आयत पे आयत पढ़ी, हुकूमत ने कहा कुछ भी हो जाए हम आपको मीरास नहीं देंगे। पहले फै आपका रद्द कर दिया। बीबी ने कहा फै है मेरा, गवाह ले तो दे देंगे। बीबी गवाह लाइन, गवाहों को रद्द किया। फिर बीबी ने कहा कि अच्छा किसका है? रसूल खुदा का। तो रसूल खुदा की वारिस में हूं, वारिस के लिए बीबी ने आयत पढ़ी, कहा कि नहीं रसूल खुदा का कोई। बीबी ने जब आयत की तिलावत कर दी, कहा नहीं हम फिर भी नहीं मानते। बीबी ने कहा ठीक है, फिर एक बात याद रखना, ये केस खत्म नहीं हुआ, ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ, मैं कयामत के दिन ये केस दोबारा पुटअप करूंगी। वल हकमुल्लाह, उस दिन हाकिम खुद अल्लाह होगा। The day I will put up this case again, मैं दोबारा ये केस लड़ूंगी। हाकिम कौन होगा उस दिन? जज कौन होगा? खुद अल्लाह। वज़ईमो मोहम्मद। बीबी फरमाती है मेरे वकील, मेरे लॉयर, मेरे बाबा रसूल खुदा होंगे, मेरे गवाह अली होंगे, हसन होंगे, हुसैन। मैं देखती हूं तुम उस दिन कहां फरार करते हो। तुमने आज मुझे झुटला दिया, मुझे रद्द कर दिया। याद रखना ये केस खत्म नहीं हुआ, मैं केस दोबारा पेश करूंगी। हुकूमत, अब यहां पे काफी डिस्प्यूट्स हैं, ये यहां तक केस सब मानते हैं मुसलमान। आगे डिस्प्यूट्स हैं कि उसके बाद क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि खुद उन्होंने तहरीर लिख दी, हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने तहरीर लिखी
ٹھیک ہے، آپ ناراض نہ ہو. اگر آپ کوئی تحریر لا دے، بی بی نے تحریر دکھائی اپنے بابا کی، تو حکومت نے، گورنمنٹ نے لکھ دیا، دوست نے وہ تحریر پھاڑ دی. بی بی کا اس وقت دل بھی ٹوٹا اور آنسو بھی بہنے لگے. اور پھر بی بی نے فرمایا کہ تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا. ان مصائب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے امام زمانہ کو یاد کیا. میں جانتا ہوں اس وقت اندر حرارت بہت زیادہ ہو گئی، آپ لوگ بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکیں گے، بس میں جانتا ہوں جتنا پڑھوں اتنا سن لیجیے گا. عزیزان کرام، اس وقت جناب سیدہ نے امام زمانہ کو یاد کیا، کہا میرا بیٹا مہدی میرے سارے بدلے لے گا، ایک ایک آدمی سے حساب مانگے گا. آپ جانتے ہیں نا ہمارا شیعہ عقیدہ یہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں ہے نا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، یعنی بنی اسرائیل سے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں موت دی، پھر تمہیں ہم نے دوبارہ زندہ کیا. اسی طرح سے شیعہ عقیدہ آپ زیارت وار سے پڑھتے ہیں، انی بکم مؤمن، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، وبإیابکم موقن، اور آپ کے پلٹ کے آنے پہ یقین رکھتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام امام حسین سے متعلق. شیعہ عقیدہ بہت سے بہترین اور بدترین واپس لائے جائیں گے، بہترین اور بدترین. امام زمانہ پھر حساب لیں گے. میری دادی اتنی دیر کھڑی رہیں، شب شہادت ہے. آج عجیب و غریب کیفیت ہے، آپ جانتے ہیں نا بی بی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ تم یاد رکھنا میرا ہر بدلہ میرا بیٹا مہدی لے گا. بی بی گھر آئیں. یہاں پہ امام فخر الدین رازی یہ شیعہ عالم نہیں ہے، تھوڑی سی دیر سنیے گا، میں جانتا ہوں اب یہ ڈسٹرب ہوں گے آپ، لیکن سن لیجیے گا. فخر الدین رازی یہ شیعہ عالم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب فاطمہ گھر واپس آ رہی تھیں تو بی بی کا برقع، چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، was drawing a line. کیوں؟ بی بی کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، دل ٹوٹ چکا تھا. بی بی نے سہارا لیا، چلنے لگی. کیوں؟ یہ وہی مسجد ہے نا جہاں میں آتی تھی میرے بابا کھڑے ہو جاتے تھے، آج میں اتنی دیر کھڑی رہی، کسی نے مجھے مسند بھی نہیں دی، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اور میرے مقدمے کو جھٹلا دیا. بی بی کو کہنا پڑا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتی. آئے میلانی کہتے ہیں قوم مقدس میں بہت بڑے استاد ہیں، بہت بڑے مرجع کے پوتے بھی ہیں، خود بہت بڑے مرجع. وہ کہتے ہیں بی بی پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ صدیقہ کبریٰ کی تکذیب کی گئی. نہیں، آپ کا کیس صحیح نہیں. بی بی کو اس بات کا بڑا دکھ تھا. جب بی بی گھر آئی نا تو بی بی نے اپنے بیٹوں کے بجائے ایک بیٹی کو دیکھا. اب بی بی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ میرے بابا نے فرمایا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گی، آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی. بی بی کو جناب زینب سے بڑی محبت تھی، سوچ رہی ہوں گی میں دربار گئی صحابی کے، صحابی کے دربار سے واپس آئی تو بال سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. صحابی کا دربار ایسا تھا، میری بیٹی جائے گی شرابی کے دربار، یہ شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ بی بی نے جناب زینب کو پیار کیا، پوچھا بیٹی جب آپ دربار جائیں گی تو کیا کریں گی؟ جناب زینب نے دیکھ لیا میری ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، میری ماں کے آنسو بہ رہے ہیں، رنگ سرخ ہے. کہا اماں میں صبر کر لوں گی، یعنی میری طرف سے پریشان نہ ہوں. جب چوتھے امام سے پوچھا نا مولا زیادہ کس نے پوچھا؟ حضرت محمد حنفیہ آپ کے چچا نے، جناب عباس سے جو بڑے بیٹے تھے مولا علی کے. کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، you're only 24. How come your beard has turned white? آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا سجاد نے کہا چچا آپ نے صرف سنا، علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج امام زمانہ کو پرسہ دیجیے گا. امام زمانہ کو اپنی دادی کے ہاتھ کے پہلو پہ رہنے کا بڑا صدمہ ہے. بی بی کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب سیدہ سلام علیہ پھر اس کے بعد بے انتہا ناراض رہیں کہ کچھ لوگوں نے مجھے بہت ستایا. بی بی نے مولا امیر علیہ السلام سے کہا یا علی میری کچھ وصیتیں. بی بی کی وصیت بڑی طویل ہے، میں ساری وصیت نہیں پڑھوں گا. بی بی نے ایک مرتبہ جناب امیر کو دیکھا، پھر فرمایا یا علی غسلنی باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا. وکفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجئے گا. وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجئے گا. وصلی علی باللیل، میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا. ودفنی باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجئے گا. یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا، مدینے والوں نے مجھے بہت ستایا ہے. یا علی جنہوں نے مجھے ستایا وہ میرے جنازے میں نہ آئے. اب سمجھ میں آیا مولا نے رات میں کیوں غسل دیا، رات میں کیوں دفنایا، اور مدینے والوں کو نہیں بتایا. مولا نے 7 چادریں اڑا کے غسل دیا. کتنی چادروں میں کفن دیا، 40 مقامات پہ قبر بنائی. مجھے کہہ لینے دیں مولا علی نے جناب سیدہ کو دفنایا نہیں ہے، چھپایا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قبر پہ جا کے معافی مانگے، سیدہ ناراض ہیں. یا ابوالحسن میرے جناب، اچھا اور کوئی وصیت؟ سیدہ ہاں، اے ابوالحسن میرے بعد شادی ضرور کیجئے گا، لیکن ایسی ماں لائیے گا جو میرے بچوں سے محبت کرے. میرے بچے میرے بڑے عادی ہیں، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرا حسین کبھی پیاسا نہ رہے. میری زینب کو حیا بہت آتی ہے، گھر میں بھی چادر لے کے چلتی ہے. اللہ اکبر. بی بی بڑے اپنے انداز سے ایک ایک کے متعلق وصیت کر رہی ہیں. بس بھئی میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بی بی نے سب کی وصیت کی. پھر ایک مرتبہ جناب اسما کو بلایا کہ اسما مجھے ایک بات کا بڑا صدمہ ہے. بی بی کس بات کا؟ اسما میرا جب جنازہ اٹھے گا نا تو لوگ میرا قد دیکھ لیں گے. اسما میں کبھی باہر نہیں گئی بازار. میں کہوں گا بی بی آپ بازار میں نہیں آئے، جن کی ماں کا جنازہ تابوت میں اٹھا اس ماں کی بیٹیوں کو لوگ بازاروں میں لے آئے. اجرکم اللہ. اسما میں نہیں چاہتی لوگ میرا قد دیکھیں. کا بی بی جب میں اپنے شوہر جعفر طیار مرحوم کے ساتھ حبشہ گئی تھی نا، افریقہ گئی تھی، تو بی بی میں نے دیکھا افریقہ میں لوگ تابوت میں کوفن میں جنازہ اٹھاتے ہیں. جناب سیدہ نے فرمایا اسما ہو سکے تو میرے لیے تابوت بنا دو. اسما میں خود آپ کی شفاعت کروں گی، تابوت بنا دے. جناب اسما نے ایک تابوت بنایا. بی بی نے تابوت دیکھا بہت خوش ہوئی. کہا اسما مولا علی کو بلایا. یا علی میرا جنازہ تابوت میں اٹھائیے گا. اسلام میں پہلا جو جنازہ تابوت میں اٹھا جناب سیدہ کا تھا، جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کا. بس بھئی میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. اے ابوالحسن میرا خود جنازہ پڑھائیے گا، تابوت میں اٹھائیے گا. میں ہم سب چاہتے ہیں ہماری مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. جناب فاطمہ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. آج اتنے لوگ. عزیزان گرامی جناب سیدہ نے وصیت کر دی میرا جنازہ تابوت میں اٹھائیے گا. بتا دیا رات میں اٹھائیے گا. بس بھئی اب مولا امیر نے غسل دیا، آواز دی فضا میرے بچوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں. آپ جانتے نا آخری رسومات میں خاندان کو بلایا جاتا ہے، وداع کر لیں. اکثر ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے نہ محرم چلے جائیں صرف محرم رہیں، ماں سے وداع کر لیں. ایک مرتبہ مولا علی نے بلایا فضا میرے بچوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں. جناب فضا نے آواز دی. سب سے پہلے جناب زینب آئیں. جب لپٹ کے رونے لگی نا جناب زینب، مولا علی سے جناب زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا. مولا آگے بڑھے بیٹی کو پیار کیا. نہیں بیٹی ایسے نہیں روتے، بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دیں، بابا میں ماں کے بعد جینا نہیں چاہتی. مولا نے بہت پیار کیا. بیٹی اپنی بہن کو لے آئیے. جناب زینب جناب ام کلثوم کو لائیں. آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی فضا میرے حسن و حسین کہاں ہیں؟ بی بی نے آواز دی. مولا حسن آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے. حسین کہاں ہے؟ جناب فضا نے عرض کی مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں.
جب تک ماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا نے آواز دی حسین ماں سے ودا کر لو۔ مولا حسین بابا کے کہنے پہ دروازے پہ آ گئے اور رو رو کے کہنے لگے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، بابا جب تک مجھے اماں نہیں بلائیں گی۔ ایک مرتبہ کفن کے بند کھل گئے، دو ہاتھ باہر نکلے۔ میرا دل کہتا ہے بی بی یہی کہنا چاہتی ہوں گی، میرے غریب، میرے مظلوم، میرے پیاسے، ماں ناراض نہیں ہے، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا تک ساتھ آؤں گی۔ میرے حسین جب آپ زلجنہ سے گریں گے گردن پہ ہاتھ رکھ، میرے لال میں برقع بچھاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ شیخ عباس قمی بیت الاحزان میں کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، آواز دے کے کہا یا علی اللہ حکم دیتا ہے حسن و حسین کو فاطمہ سے جدا کر دے، ملائکہ کی صفوں میں ہلچل ہے۔ ملائکہ رو رو کے کہتے پروردگارہ تو نے کن کی ماں کو اٹھا لیا؟ مولا نے امام حسن حسین کو جدا کیا ہے نا روایت، بڑے بڑے جید علماء نے لکھی ہے، مرحوم آغا اشتہار دی نے سب نے لکھی ہے کہ جب مولا حسین کی جب شمر نے گلا کاٹا نا مولا حسین کا، تو چھٹے امام فرماتے ہیں سارے ملائکہ رونے لگے، عبادت چھوڑ دی۔ اللہ نے ایک مرتبہ 12ویں امام کا نور دکھایا اور کہا او میرے ملائکہ میں اس کے ذریعے اس کا بدلہ لوں گا۔ کہ پروردگارہ تیرے انسانوں نے تیرے حسین کو مار دیا۔ آئیں بھی ذرا میرے ساتھ کچھ دیر مدینے چلیے گا۔ ابھی مولا علی نے امام حسن حسین کو جدا کیا، اگر کہیں تو ختم کر دوں گا، 2 منٹ کی اور زحمت دے دوں۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا حسن حسین، مولا امام حسن حسین کو جدا کر دیا، تابوت اٹھا، رات کا وقت تھا، جنازے میں صرف 14 افراد تھے، صرف 14 افراد جنازے میں ہیں۔ مولا علی نے کاندھا دے رکھا ہے، تابوت آگے آگے، اچانک مولا نے آواز دی بیٹا حسن مجھے جنازے کے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی۔ مولا نے کہا ہاں بابا جنازے کے پیچھے زینب آ رہی ہیں۔ مولا نے فرمایا حسن زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، میری غیرت برداشت نہیں کرتی زینب مدینے کے بازار میں آئے۔ کہا بابا زینب برقعے میں کہوں گا مولا ماں کا جنازہ، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، رات کا وقت ہے، مدینہ شہر، سر پہ چادر ہے۔ مولا جب کوفے کا بازار، شرابی کا دربار، بغیر چادروں کے نامحرموں کے مجمع میں آپ کی بیٹیاں آئیں گی، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ سن لیجئے، بس میں اور زحمت نہیں دوں گا۔ مولا امیر علیہ السلام نے ایک مرتبہ تابوت کو آگے بڑھایا، ایک مقام پہ آئے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202، سرمن نمبر 202 نہج البلاغہ، بس 2 جملے سن لیجئے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوری زندگی کسی جنگ میں نہیں کہا، بدر میں، احد میں، خیبر کا در اکھاڑا، خندق میں کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، مولا نے کبھی نہیں کہا میرا صبر ختم ہو گیا، لیکن جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ عنی وعن صفیتک، یا رسول اللہ آپ پہ سلام میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے، السریعۃ لحاقبک جنہوں نے آپ کے پاس آنے میں بڑی جلدی کی، وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدُنْ یا رسول اللہ فَأَمَّل یعنی میری آنکھیں جب بند کرتا ہوں تو فاطمہ کے مصائب سامنے آتے ہیں، میرا غم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر مولا نے کہا آخری جملہ کہا قَلَّا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، یا رسول خدا مجھے اپنا صبر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، یعنی میں فاطمہ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، خدا کسی غیرت مند شوہر کو بیوی پہ ظلم ہوتا نہ دکھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
اس سے پہلے کہ میں ماتم کے لیے نوحے کے لیے دعوت دوں، دو جملے دعا کے سن لیجئے۔ پروردگارا، عجیب نسبت ہے ماں اور بیٹا میں، دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، لیکن ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان ٹوٹی، بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے۔ پروردگارا، تجھے واسطہ خاتون جنت کا ہمیں 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا، فلسطین میں حالات بہت خراب ہے، غزہ میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان، ایران میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، کشمیر میں، یمن میں، سب پہ رحم فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا، اس وقت ظلم ہو رہا ہے، ظلم کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا، روایات میں ہے امام زمانہ مکے سے ظہور کریں گے، سب سے پہلے مدینے آئیں گے اور اپنی دادی زہرا کا روضہ تعمیر کریں گے۔ پروردگارا، ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا، اس امام بارگاہ کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ پروردگارا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو زندگی میں اور مرنے کے بعد جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ تمام مؤمنین و مومنات جو مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔